الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نظامی صاحب، میرا نام تو آپ نے ارشاد فرما دیا۔ جی میرا آبائی گاؤں یہ راولپنڈی سے کوئی 50 میل کے فاصلے پر واقع تحصیل کہوٹا کے نواح میں بگار شریف کے نام سے موسوم ہے۔ یہاں کوئی پچھلے 250 سال سے نقشبندی سلسلے کی ایک خانقاہ رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے مؤسس اول میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد ہاشم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے بعد ان کی مسند پر ان کے صاحبزادے حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فگن ہوئے، اور پھر ان کی نیابت کی میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور 1998 میں جب انہوں نے اس دنیا سے علادگی اختیار فرمائی، آپ کا وصال ہوا، تو پھر وہاں خانقاہ کی خدمت کی ذمہ داری میرے سپرد ہوئی۔ میں آپ سے بھی دعا کا طلبگار ہوں، اللہ تبارک و تعالی اس خدمت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں 1975 سے پاکستان کے ایک انتہائی معروف تحقیقی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد سے وابستہ ہوں۔ بعد میں یہ ادارہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا اس کے قیام کے بعد حصہ بن گیا، اور آج کل ایک ریسرچ آرم کے طور پر، یونیورسٹی کے ریسرچ آرم کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ میں اسی ادارے سے منسلک ہوں۔ 2 ذمہ داریاں میرے سپرد ہیں۔ ایک تو وہاں سے 3 رسالے نکلتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں۔ جی ایک انگریزی زبان میں ہے اسلامک سٹڈیز کے نام سے، ایک عربی زبان میں ہے الدراسات الاسلامیہ کے نام سے، اور ایک اردو زبان میں ہے فکر و نظر کے نام سے۔ یہ جو اردو رسالہ ہے فکر و نظر، اس کی ادارت کی ذمہ داری مجھے تفویض کی گئی ہے، اور 1982 سے اس خدمت کو سر انجام دے رہا۔ بڑی محبت۔ اور آپ نے ڈاکٹریٹ کہاں سے کی ہے؟ جی، میں نے ایم اے بی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے کیا تھا، اور تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پنڈی سے بہاولپور جانے کا مقصد خاص کیا تھا کہ اس وقت پاکستان میں یہ واحد تعلیمی ادارہ تھا کہ جس میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک امتزاج قائم کیا گیا تھا۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ میں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو حاصل کرنے کی کوشش کروں، اور اسی غرض سے پھر مجھے وہاں پہ داخلہ دلوایا گیا، تو میں نے وہیں سے ایم اے کیا۔ پھر بعد میں 1991 میں میں نے وہیں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لی، اور میرا جو تھیسس تھا اس کا عنوان تھا کہ صدر اسلام کے جو سیاسی اور اجتماعی ادارے تھے، یعنی صدر اسلام سے مراد ہے کہ جو اوائل اسلام کا شروع کا دور، قبل از اسلام نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، خلفائے راشدین کا دور، کہ اس دور پر جو عرب جاہلیہ کا پہلا دور تھا، یعنی حضور سے پہلے بھی تو ایک نظام تھا جو عرب میں موجود تھا، قبائلی نظام تھا، اس کے مختلف اطوار تھی، اقدار تھی، اس کے رسوم اور رواج تھے۔ کیا یعنی اس کا جو تھرسٹ تھا، آپ کا مطلب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نظام اسلام پیش فرمایا تو ظاہر ہے اس میں حدود کا نظام، تعزیرات کا نظام، سیاست کا نظام، معیشت کا نظام۔ تو کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے پہلے، بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جو عرب کا نظام تھا، جو قبائلی نظام تھا، جس میں معاشرت بھی تھی، معیشت بھی تھی، سیاست بھی تھی، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کچھ چیزوں کو لیا، یا بالکل لیا، سب کو رد کر دیا، یا ان میں کچھ ترمیم کی، اضافہ کیا، کچھ کو قبول کیا، کچھ کو رد کیا؟ یہ مین تھیم تھی اس تھیسس کی، اور اس کا نتیجہ میرا جو تھا
وہ وہی تھا جو بہت پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش فرما دیا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کے نظام کو بالکل لیا، رد نہیں فرما دیا، بلکہ جو اچھی چیزیں تھیں ان کو قبول کیا، جو بری چیزیں تھیں ان کو رد فرما دیا۔ تو اس کو پھیلا کے مثالوں سے واضح کرنے کی اس تھیسس میں کوشش کی گئی تھی۔ بات کروں گا ارشاد کہ یہ جو خانقاہ کا کانسیپٹ ہے جی صوفیزم میں یا تصوف میں، یا یہ خانقاہ کا تصور کیسے ڈیولپ ہوا؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ اس کے لغوی معنی، میں نے آپ کا پہلا پروگرام بھی دیکھا ہے، کچھ پروگرام میں آپ کے دیکھتا رہا ہوں، لغوی معنی یا جو اس کے ڈکشنری کے معنی ہیں ان سے قطع نظر خانقاہ کہتے ہیں ایک ایسی تربیت گاہ کو جہاں پر صاحب مزار کا نور عرفان بھی ہوتا ہے، جہاں تعلیم کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور ان تمام مراحل سے گزار کر اللہ کا ایک مطلوب انسان تیار کیا جاتا ہے۔ جتنی معروف خانقاہیں، وہ خانقاہ جنید بغدادی کی ہو، وہ خانقاہ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی ہو، معین الدین چشتی اجمیری کی ہو، نظام الدین اولیاء کی ہو، بابا فرید الدین گنج شکر کی ہو، اوائل سے لے کر اواخر تک جتنا بھی خانقاہی نظام ہے، اگر بالکل تعصب کی آپ تحقیق ہے اس معاملے میں، آپ ہمیں فرمائیں گے کہ جو خانقاہ کا کانسیپٹ ہے یہ عرب سے آیا ہے یا بر صغیر کا پیدا کرنا ہے؟ نہیں، عرب سے ہے۔ ہاں، مختلف عرب ملکوں میں سب سے پہلے دیکھیں جی، حجاز سے اسلام اٹھا ہے، حجاز سے اسلام اٹھا ہے، لیکن اس وقت ایک شخصیت محور تھی تمام مسلمانوں کی، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اس کے بعد اسلام پھیلتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، عرب میں بھی، عجم میں بھی، اور مختلف لوگوں نے مختلف مساند سنبھالی۔ کوئی درس حدیث دے رہا ہے، کوئی درس تفسیر دے رہا ہے، کوئی کلام پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ سب کا مرکز و محور تو ایک ذات تھی، لیکن ہر ایک نے اپنے ذمے کچھ ذمہ داریاں لی ہوئی تھی۔ ایک طبقہ ایسا تھا جس نے تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ اچھا، میں اسی طبقے کو صوفیہ کہتے ہیں، اور اسی کی جو جائے سکونت ہوتی ہے، جائے تربیت ہوتی ہے، جو اس کا مرکز ہوتا ہے، اس کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ایک معیار ہے، کوئی معیار مطلب بالکل ایک معیار ہے، اور وہ معیار ہے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام قرآن مجید فرقان الحمید۔ ہوا پہ اڑتا ہو، انگاروں پہ چلتا ہو، کسی کو بیٹا دیتا ہو، کسی کو بیٹی دیتا ہو، ہمارے لیے اس کا کوئی مقام اور احترام نہیں ہے تاہم کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے نہیں کرتا۔ خلاف پیمبر کسے راگزی، ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ ہر قدم اٹھاتے وقت وہ نقوش پائے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک سجادہ نشین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گدی نشین ہے کسی خانقاہ کا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کی ذمہ داری ہے اس خانقاہ میں تعلیم کا اہتمام، اس خانقاہ میں تربیت کا اہتمام، اور اس خانقاہ میں جو اصل جو آپ کا سوال ہے اس کا میں لب لباب پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی کریم، کہ سب سے اہم اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کا ماڈل رول بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہو۔ تو لہٰذا یہ پہلا ایک اہم معیار ہے، تعلیم کا اہتمام کرے، تربیت کا اہتمام کرے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرے، یہ ہے اس کا معیار۔ اور خانقاہ کی